بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا للاسلام والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خیر الانام وعلی آلہ واصحاب العظام الی دار القیام، اما بعد۔ حضرات، اللہ کا بہت بڑا کرم، بہت بڑا احسان، بہت بڑی مہربانی ہے کہ ہم کو ہماری محنتوں کے بغیر اس کائنات کا سب سے سچا دین یعنی اسلام عطا فرمایا اور ہم مسلمان ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ بار بار اپنے ذہن میں اس بات کا احساس اور ادراک کرے کہ اللہ نے مجھے بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے اور وہ ہے اسلام کی دولت، اور میں مسلمان ہوں اور میں اس پر شکر ادا کرتا رہوں۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی سمجھانے کے لیے کہ ہم شکر کرنے والے بنیں۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم کو دین حق کی توفیق اور ہدایت عطا فرمائی۔ اگر وہ یہ ہدایت ہمیں نہ دیتا تو شاید ہم اس ہدایت والے سچے دین پر نہ ہوتے۔ تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اس اللہ کی بارگاہ میں بہت شکر کہ ہم مسلمان ہیں۔ اب اس مسلمان ہونے کی بات ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم صحیح مسلمان اور مکمل مسلمان بنیں، ناقص مسلمان، پارٹ ٹائم مسلمان، ادھورے مسلمان ہرگز نہ بنیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے مسلمان بننا، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ وقتی مسلمان، کچھ چیزوں میں مسلمان ہو باقی چیزوں میں مسلمان نہ رہو، ایسا مت کرنا۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں، دوسری کسی قوم کا تذکرہ کرتے ہوئے، قوم یہود کا، کہ جو لوگ میرے دین کے کچھ حصے کو مانیں اور کچھ حصے کو انکار کریں اور اس پر عمل نہ کریں، ان کی سزا دنیا میں رسوائی اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ ارشاد ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ میرے بھیجے ہوئے دین کے کچھ حصے کو مانتے ہو، عمل کرتے ہو، اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو؟ تو ایسے انسانوں کی سزا کیا ہے؟ پھر آگے فرمایا دنیا میں رسوا اور آخرت میں دردناک عذاب۔ یہ دوسری کسی قوم کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن نے ہم کو بتایا تاکہ ہم اس غلطی کا شکار نہ ہو کہ ہم پارٹ ٹائم مسلمان بنیں، ناقص مسلمان بنیں، کچھ چیزوں میں اسلام کو فالو کریں اور باقی چیزوں میں اسلام کو بھول جائیں، ہرگز نہیں۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے میں ایک سادہ سی مثال عرض کروں گا تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو، اور وہ یہ ہے، خدا نخواستہ ہم میں سے اگر کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے کہ سب سے پہلے اچھے سے اچھے ڈاکٹر، ماہر سے ماہر حکیم یا طبیب کا انتخاب کرے گا، اور اس انتخاب کرنے میں وہ دوسروں سے بھی مدد لے گا۔ یہ پوچھے گا ایک دوسرے سے مجھے بتاؤ اچھا ڈاکٹر کون ہے، ہارٹ کا، کڈنی کا، معدے کا، جس بیماری کا بھی تذکرہ کا شکار ہو، یہ دوسروں سے پوچھے گا مجھے بتائیے فلاں بیماری کا اچھا معالج، اچھا ڈاکٹر کون ہے، تو انتخاب کرنے میں محنت کرے گا۔ اس کے بعد پھر یہ سوچ کر ڈاکٹر کے پاس جائے گا کہ مجھے مکمل طور پر ڈاکٹر کو فالو کرنا ہے، یعنی جو وہ مجھے بتائے گا مجھے وہ کرنا ہے، چاہے میری عقل میں آئے، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، مگر مجھے کرنا ہے وہی ہے، اور اس کے لیے مجھے خرچہ کرنا پڑے تو وہ بھی کروں گا۔ چنانچہ وہ اس ڈاکٹر کے پاس پہنچتا ہے اور مکمل سرنڈر کر کے اس کے سامنے جاتا ہے۔ پھر وہ ڈاکٹر اس کا چیک اپ کرتا ہے، ٹیسٹ کراتا ہے، حکیم جو ہے اس کا نبض دیکھتا ہے، طرح طرح کے سوالات کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ بتاتا ہے تمہیں یہ تکلیف ہے، تمہارے لیے یہ علاج ہے، یہ تمہاری دوائیاں ہیں، اور ان چیزوں کا تمہیں پرہیز کرنا ہے۔ دنیا کا ہر بیمار کیا کرے گا؟ ڈاکٹر کی اس بات کو مانے گا، اور ماننے کے بعد پھر ان تمام چیزوں کو استعمال کرے گا جو چیزیں ڈاکٹر نے استعمال کے لیے دی ہیں، چاہے وہ دوائیاں میڈیسن ہوں، چاہے وہ غذائیں ہوں، چاہے وہ پھل ہوں، چاہے وہ موسم ہوں، جو بھی ڈاکٹر نے استعمال کرنے کے کہا وہ استعمال کرے گا، اور جن چیزوں سے ڈاکٹر نے پرہیز کہا ان چیزوں سے انسان پرہیز کرے گا، ہر حال میں پرہیز کرے گا۔ اب اگر کوئی بیمار ایسا ہو جو ڈاکٹر کو کہے کہ آپ کی بتائی ہوئی چیزیں میں استعمال بھی نہیں کروں گا، اور آپ کے بتائے ہوئے پرہیز کو میں فالو بھی نہیں کروں گا، نہ پرہیز کروں گا نہ دوائی کھاؤں گا، تو ظاہر سی بات ہے یہ بیمار کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے اگر کوئی بیمار یہ کہے گا کہ ڈاکٹر نے جتنی دوائیاں مجھے استعمال کرنے کو کہی ہیں وہ دوائیاں میں ضرور استعمال کروں گا، مگر جن چیزوں کا پرہیز بتایا ہے میں وہ پرہیز نہیں کر سکتا کیونکہ وہ میری عادت ہیں ان چیزوں کے کھانے کی، میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا، ظاہر یہ بیمار بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے اگر کوئی بیمار یہ کہے گا کہ جن چیزوں کا ڈاکٹر نے پرہیز بتایا وہ تو میں کروں گا، لیکن جو دوائیاں اور غذائیں بتا رہا ہے وہ کھانے کے لیے وہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ گویا ایک بیمار یہ تینوں چیزیں کرے گا، ڈاکٹر کو فالو کرے گا،
ڈاکٹر کی بتائی ہوئی چیزیں استعمال کرے گا اور ڈاکٹر کے بتائے ہوئے پرہیز کی چیزوں سے بچے گا۔ بس ٹھیک اسی طرح سے اللہ کا فضل و احسان سے ہم نے اللہ کو اپنا اللہ مانا، اور اس کائنات کی سب سے عظیم ترین شخصیت، تمام نبیوں کے سردار اور تمام دنیا کے انسانوں کے لیے آئے ہوئے نبی حضرت محمد رسول اللہ کو اپنا نبی مانا، اور ہم سچے دل کے ساتھ تسلیم کرتے ہیں اس کائنات کا خالق و مالک ایک اللہ، اور اس کائنات کے لیے سچا دین صرف محمد رسول اللہ کا ہے، اور اس سچے دین کو مانتے ہوئے ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب یہ پڑھنے والا مسلمان ہے، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تینوں کام کریں۔ ایک تو جن چیزوں کو ماننا ہے وہ مانیں، اللہ کی ذات کے بارے میں جو ہمیں ماننا ہے وہ سارا مانیں، نبیوں کے بارے میں جو کچھ ہمیں ماننا بتایا گیا ان کو مان کر چلیں، مرنے کے بعد ہمیں زندہ ہونے کو کہا گیا ہے ہم مان لیں کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، یقین کر لیں۔ انبیاء علیہ السلام گناہوں سے معصوم اور پاک ہوتے ہیں، ہم یہ مانیں۔ انبیاء علیہ السلام انسان ہوتے ہیں مگر تمام انسانی کمزوریوں اور خامیوں سے بالکل پاک صاف، ایک آئیڈیل انسان ہوتے ہیں وہ، اور تمام خوبیوں سے آراستہ ہوتے ہیں، ہم نے مانا۔ انبیاء علیہ السلام پر اللہ کی وحی آتی ہے، ہم نے مانا۔ مرنے کے بعد انسان کو اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہے، اور اس دنیا میں انسان نے جو کچھ بھی کیا ہوگا وہ سارا ریکارڈ ہو رہا ہے، ہم نے یہ مان لیا۔ اور آخرت میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شانہ ہمارے سارے اعمال کو بھی سامنے لائیں گے، اور حساب و کتاب ہوگا، اور وہ 50,000 دن کا ایک دن ہوگا، اس کے بعد پھر حساب ہوگا، اور حساب میں ہمارا ایمان، ہمارے اعمال، ہمارے گناہ یہ سارے دیکھے جائیں گے۔ اس کے بعد پھر کسی کو معاف کیا جائے گا، کسی کو جنت ملے گی، کسی کو سزا ملے گی، ہم نے یہ سارا مانا۔ اسی کو ہم کہتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت۔ تو ہر مسلمان کو یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ کون کون سی چیزیں وہ ہیں جن کو مجھے ماننا ہے، یعنی ایمان لانا ہے۔ یہ ہے اس اسلام کا چیپٹر نمبر 1۔ اور اس کا دوسرا باب یہ ہے، اب ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ معلوم کرے کہ میرے اللہ نے، میرے نبی نے کون کون سی چیزیں کرنے کا مجھے حکم دیا ہے۔ کرنے والے اعمال وہ سارے سیکھنے ہیں اور ان پر عمل کرنا ہے۔ کرنے والے اعمال کچھ کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، وہ ہے عبادات، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، قرآن کی تلاوت، اور کچھ کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے، جیسے ماں باپ کی خدمت، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا رویہ، حلال کمائی کمانا۔ کرنے والے کام، اچھے اخلاق اپنانا، برے کاموں اخلاق سے بچنا، اپنا بیہیویئر ٹھیک رکھنا، کسی پر ظلم نہ، یہ کرنے والے اعمال۔ تو چاہے وہ عبادات کے قبیل سے ہوں، اخلاقیات کے قبیل سے ہوں، وہ سارے سیکھنے ہیں اور ان کو کرنا ہے۔ اور تیسرا چیپٹر ہے کہ اللہ کے نبی نے کون کون سی چیزیں ہماری حرام کی ہیں، ان سے ہمیں بچنا ہے۔ جیسے بیمار ڈاکٹر کی اور مالش کی بتائی ہوئی تمام پرہیز کی چیزوں سے پرہیز کرتا ہے تب وہ صحت یاب ہو جاتا ہے، اسی طرح سے مسلمان ان تمام چیزوں سے پرہیز کرے گا جن کے پرہیز کرنے کا اللہ اور اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، یعنی جو چیزیں مسلمان کے لیے حرام ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اس کو اتنی اہمیت کے ساتھ سمجھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے نبی کہیے، تعالو، اے لوگو آؤ، اتلو، میں تمہیں پڑھ کر سناؤں گا، ما حرم ربکم علیکم، تمہارے پروردگار، تمہارے رب نے کون کون سی چیزیں تمہاری حرام کی ہیں۔ پھر آگے تفصیل بتائی۔ تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے وہ یہ سیکھے اور سمجھے میرے دین نے، میرے اللہ نے، میرے نبی نے کون کون سی چیزیں مجھ پر حرام کی ہیں اور ان سے مجھے بچنا ہے۔ تو ماننے والی چیزوں کو ماننا ہوگا، کرنے والے کاموں کو کرنا ہوگا، اور بچنے والے کاموں سے پرہیز کرنا ہوگا۔ ایمانیات کو پختہ کرنا ضروری ہے، فرائض کو ادا کرنا ضروری ہے، حرام کاموں سے بچنا ضروری ہے، اور اس کے بعد ہی ہم مکمل مسلمان ہو سکیں گے۔ اب اگر کسی نے تمام چیزوں کو مانا، اللہ کو، نبی کو، کتابوں کو، قرآن کو، آخرت کو، فرشتوں کو، ان تمام چیزوں کو مانا مگر کرنے والے کام کیے نہیں، بچنے والے کاموں سے بچا نہیں، یہ کبھی مکمل مسلمان نہیں ہو سکتا، اور کامیابی کی کوئی ضمانت اسے نہیں ہے۔ اور اگر کسی شخص نے اللہ اور اللہ کے نبی کے تمام ان باتوں کو مان لیا جو ماننے کی ہیں، اور جو فرض ہیں وہ فرض سارے ادا کر لیے مگر حرام کاموں سے نہیں بچا، تو یہ بھی مکمل مسلمان نہیں ہے، اس کو بھی کامیابی کی ضمانت نہیں۔ اور اگر کسی مسلمان نے تمام حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچایا مگر جو کرنے کے کام سے جو ذمہ داری تھی وہ پورا نہیں کر رہا ہے، یہ بھی مکمل مسلمان نہیں ہے۔ دراصل مکمل مسلمان بننے کے معنی یہی ہیں کہ ہم کرنے والے سارے کام کریں اور بچنے والے سارے کاموں سے پرہیز کریں اور ماننے والی ساری باتوں کو مانیں، تو ایمان بھی مکمل، فرائض بھی مکمل، اور حرام کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، تبھی مکمل مسلمان بن سکیں گے۔ ہم اپنے آپ کو میٹر لگا کر کے دیکھیں اور سامنے فہرست رکھیں، کرنے والے کام یہ ہیں، ان میں سے کون کون سے
میں کر رہا ہوں، جو کر رہا ہوں تو شکر، اور جو چھوٹ رہے ہیں تو اس پر توبہ، اور اپنے سامنے دوسری لسٹ رکھیں کہ اللہ اور اللہ کے نبی نے کون کون سی چیزیں حرام کی ہیں، میں ان سے اگر بچ رہا ہوں تو بہت اچھا، اور اگر بچ نہیں پا رہا ہوں تو بچنے کی کوشش کریں تاکہ ہم مکمل مسلمان بن کر اس دنیا سے رخصت ہوں، تو اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہوگی۔ ورنہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم مسلمان بن کر بھی کرنے والے کاموں میں کوتاہی کی تو پکڑے جائیں گے، بچنے والے کاموں سے بچے نہیں تو بھی پکڑے جائیں گے، اور اللہ کا مواخذہ ہوگا، اور ایمان کے باوجود سزا کے مستحق بن جائیں گے۔ اللہ ہم کو مکمل مسلمان بننا نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کی آیتی میسیج ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مکمل 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 مسلمان بننا۔ اللہ ہم کو مکمل مسلمان بننا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ